تو پہلے سبق اللہ نے اپنے توحید کے علم کا سبق دیا ہے، تو معلوم ہے کہ علم تمام چیزوں سے مقدم ہے۔ آیت کریمہ سے ثابت کیا فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، امام بخاری دلیل کو واضح کرتے ہیں کہ استدلال بہ طور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں شروعات علم سے کی ہے، معلوم ہے کہ علم جو ہے وہ تمام چیزوں سے مقدم ہے۔ دوسری بات پھر یہ فرمائی کہ امام نے ایک روایت کا ٹکڑا تقطیع کر کے کاٹ کر کے ایک روایت کا ٹکڑا تعلیقاً یہاں ذکر کیا بغیر سند کے، ایک ٹکڑا حدیث کا نقل کر کے اپنے مسئلہ کو ثابت کیا، جیسے یہ بار بار آپ کے خدمت میں عالیہ میں بات ہو چکی ہے کہ حضرت امام صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے مسئلہ کو آیت کریمہ سے، کبھی کسی معلق مرفوع روایت سے، کبھی آثار صحابہ سے، کبھی آثار تابعین سے، تو یہ ٹکڑا حدیث کا ہے، جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا ٹکڑا لے کے آئے بغیر سند کے، یہ معلق مرفوع روایت ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ ان العلماء یا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، اور آگے فرمایا ورث العلم من اخذ اخذ بحظ وافر، اور آگے ومن سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، یہ پھر دوسری حدیث ہے، وہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے اور یہ دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے، اس کو بھی معلق مرفوع روایت کو لے آئے، یہ بھی معلق مرفوع روایت ہے۔ پہلی روایت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث کو ورثہ ضرور ملتا ہے اور وہ اس کا حق ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری میراث ہے، میرے ابا کی ملکیت ہے، میرے دادا کی ملکیت ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، تو لہٰذا علماء بھی سمجھیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو لہٰذا وارث کو ورثہ لینا ہوتا ہے۔ انبیاء نے علم کو وارث کیا، جو علم کو حاصل کرتا ہے اس نے اپنے میراث کا پورا پورا کامل حصہ حاصل کر لیا۔ تو اب دیکھیں یہاں بھی فضیلت علماء کی آئی، فضیلت علم کی آئی، اس سے معلوم ہے کہ علم ہر چیز سے مقدم ہے۔ آگے پھر فرمایا من سلک طریقاً، ایک آدمی گھر سے نکلا، راستے میں جا رہا ہے، سواری پہ سوار ہے، یطلب به علم، سفر سے مقصد علم کی تحصیل ہے، سہل اللہ له طریق الی الجنہ، یہ بظاہر تو مدرسے جا رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بناتے جا رہے ہیں کہ یہ وہی آسانیاں ہو رہی ہیں اور جنت کے اسی منزل اور مکان تک گویا کہ یہ وصول ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے بھی علم کی بہت بڑی فضیلت سمجھ میں آئی۔ آگے امام صاحب نے ایک اور آیت بھی ذکر کی، وہ یہ فرمایا اپنے مسئلہ کو آیت کریمہ سے ثابت کیا انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ دیکھو بڑے الفاظ ہیں کہ خوف اگر پوری دنیا میں ملے گا تو علماء میں ملے گا، خشیت کو اللہ نے بند کیا تو یہ مقصور ہے، علماء مقصور علیہ ہیں، یعنی خوف علماء میں بند ہے، باقی دنیا میں آپ کو خوف نہیں ملے گا، خوف ملے گا تو علماء میں ملے گا، لیکن خوف بند عالم میں ہے، عالم بند خوف میں نہیں ہے، خوف بند عالم میں ہے لیکن عالم بند، خوف اگر ملے گا تو علماء میں ملے گا، باقی مولوی عالم جو ہے کوئی خدا کے خوف والا ہوگا، کوئی خدا کے خوف والا نہیں ہوگا، عالم آزاد ہے، کسی میں خوف ہوگا کسی میں نہیں ہوگا، لیکن اتنا تو پتہ چلا کہ خشیت کی ظرف کی قابلیت یعنی علماء میں ہے کہ عالمی ظرف خشیت ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے خوف کا جو مرکز بن رہا ہے تو کیوں بن رہا ہے؟ وہ علم کی وجہ سے بن رہا ہے۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ علم کا رتبہ جو ہے وہ عمل سے زیادہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وما یعقلها الا العالمون، ہدایت کی باتوں کو اور ان چیزوں کو کون سمجھے گا؟ علم والے سمجھیں گے۔ خدا نے کہہ دیا کہ سمجھ کا مدار بھی علم پر ہے، جب سمجھ کا مدار علم پر ہے تو معلوم ہے کہ علم ہر چیز سے پر مقدم ہے۔ اور پھر فرمایا وقالوا لو کنا، تو یہ جب جہنم میں جائیں گے تو پھر اس وقت یہ افسوس کریں گے، ہائے افسوس، لو کنا نسمع، اگر ہم باتوں کو سنتے اور ناقلیہ سمجھتے، آج ہم جہنمی نہ بنتے۔ تو معلومہ کہ یہ باتوں کو سننا سمجھنا یہ علم کا کام ہے، کیونکہ حواس خمسہ ظاہرہ یہ بھی یعنی علم کا اور انکشاف کے آلات ہیں۔ عقل تو ماشاءاللہ بادشاہ ہے، یہ سارے آلات اسی کے ہیں، اس لیے جہنمی کہیں گے ہائے افسوس، ہم اپنے آلات علم کو اور اپنے عقل کو اپنے جائز اور صحیح کاموں میں استعمال کرتے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ سب کچھ علم سے محرومی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
معلوم ہے کہ علم کا بہت بڑا مرتبہ ہے. پھر آگے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ فرمایا کہ علماء اور جو عالم نہیں ہیں بتائیں کیا برابر ہیں؟ استفہام انکاری، برابر نہیں ہیں. علماء کا درجہ غیر عالموں سے بہت اونچا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک حدیث بیان کی، یہ بھی حدیث تعلیقاً ذکر کی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کا عالم بناتا ہے. دیکھیں کام تو بہت سارے ہیں، نیکیاں تو بے شمار ہیں، لیکن کسی میں یہ گارنٹی نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں. اگر یہ گارنٹی دی گئی ہے تو علم والوں کو دی گئی ہے کہ جو فقہ فی الدین میں ہے، کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے بھلائی کا ارادہ ہے. یہ بات ان کو بتا دی گئی دنیا میں کہ اللہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. تو جب خدا کی طرف سے ارادہ خیر کا ہے تو سب کچھ حاصل ہو گیا. اور آگے پھر فرمایا وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ. یہ حدیث بھی ہو سکتی ہے، یہ امام بخاری کا اپنا جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب علم اتنی مرتبے والی چیز ہے تو علم ہوگا کیسے؟ بالتعلم. علم ہوگا سیکھنے سے. تو معلومات کے سیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، تو لہٰذا علم کی طرف توجہ دینی چاہیے. آگے فرمایا قال ابو ذر، ابو ذر صحابی ہے، اس کا قول تعلیقاً نقل کیا بلا سند، معلق روایت. یہ اس کو کہتے ہیں اثر صحابی معلق، یعنی بغیر سند کے صحابی کے اثر کو بیان کیا. ابو ذر فرمایا کرتے لو وضعتم السمسامۃ علی ھذا، اگر آپ سمسامہ مانا کاتے تلوار، اگر آپ کاتے تلوار یہاں رکھیں، میرے کندھے پہ رکھیں، اور اشارہ گدی کی طرف کیا، پھر کہا ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بات میرے ذہن میں آ جائے اور غالب گمان ہو جائے کہ اس حالت میں کہ تلوار کندھے پر ہے، اس حالت میں بھی کوئی وہ کلمہ جو میں نے اللہ کے نبی سے سنا وہ دنیا کے سامنے منافذ کر سکتا ہوں یا بتا سکتا ہوں، تو اس حالت میں بھی تلوار کے کام پورا کرنے سے پہلے انشاءاللہ پہلے علمی بات کر دوں گا تاکہ یہ امانت دنیا تک پہنچا دوں. یہ کتنا نازک موڑ ہے کہ تلوار کندھے پر ہے، بس یوں کرنے کی دیر ہے. فرمایا اسی بیچ میں بھی اگر کوئی نہ مجھے اتنا موقع ملے کہ ایک اللہ کے نبی کی بات جو میں نے کانوں سے سنی اور دنیا تک میں اگر پہنچا سکتا ہوں تو میری تمنا یہ ہے کہ پہلے وہ علم کی بات اوروں تک پہنچاؤں، پھر میں کٹ جاؤں تو بھلے کٹ جاؤں. فرمایا ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ